انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے تجسس رکھا ہے، تحقیق رکھی ہے. اس لیے انسان پر، ان تمام عالموں پر تحقیق کے نتیجہ میں نئے سے نئے اظہار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. ان عالموں میں یہ سب تمام عالم ہیں، ان میں آسمانی عالم بھی ہیں جن میں مختلف قسم کے سیارے اور ستارے شامل ہیں. ان میں زمینی عالم بھی شامل ہے جس میں زمین کے اندر کے مختلف خزانے ہیں. زمین کے اندر بھی ایک عالم بسا ہوا ہے، ایک دنیا ہے، صرف ظاہری شکل نہیں ہے زمین کی، جس پر سائنسدان تحقیق کر کے قدرت کے عجیب جلووں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. پھر عالم نباتات ہے، بوٹیوں، پودوں، پھولوں، پھلوں وغیرہ کی بھی ایک دنیا ہے. اتنی قسمیں ہیں جن کا شمار نہیں. پھر ہر قسم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک شان نظر آتی ہے. خوراک کے علاوہ بے شمار بوٹیاں ایسی ہیں اور پودے ایسے ہیں جو کئی بیماریوں کا علاج ہیں. اور بعض ان میں سے انسان کے علم میں آ گئی ہیں تحقیق کے بعد، بعض ہو سکتا ہے بہت سی ایسی ہوں جن پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے. حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا ایک اپنا عالم ہے. غرض کہ بہت سی چیزیں ہیں اس کائنات میں جنہیں خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہر پیدائش کی ایک غرض اور ایک مقصد ہے جسے وہ پورا کرتا ہے. اور جس کے حسب ضرورت قائم رکھنے کے بھی خدا تعالیٰ نے سامان پیدا فرمائے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ پس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے، فیضان عام سے موسوم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے تمام روحوں میں بھی ہے، تمام جسموں میں بھی ہے، تمام جانوروں میں ہے، تمام قسم کی نباتات جڑی بوٹیوں میں ہے، اور بے جان چیزوں میں بھی ہے. یہ ایک فیضان عام کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسا فیض جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے عام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے. جو بھی دنیا میں چیز موجود ہے اس سے فیض پا رہی ہے، اور اس کا وجود، ہر چیز جو ہے وہ اس سے پیدا ہو رہی ہے فیض پاتے ہوئے. فرمایا کہ ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجد اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے، لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے، تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یہ یقین کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لا سکتا ہے. بس خدا تعالیٰ جو رب العالمین تو ہے ہی، ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے چاہے اس کا علم ہمیں ہے یا نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. اور پھر انسان پر اس رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ جو چیزیں بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو
اشرف المخلوقات کے لیے فائدہ مند بنایا تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکے. اور جوں دنیا تحقیق کے ذریعے خدا تعالیٰ کی مختلف قسم کی پیدائش کے بارے میں علم حاصل کر رہی ہے، اس میں انسانی فوائد واضح طور پر نظر آتے چلے جا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے والی ہونی چاہیے کہ جس خدا نے انسان پر اس قدر شفقت فرماتے ہوئے بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور پھر انہیں انسان کے زیر بھی کیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکے، تو پھر اس خدا میں یہ طاقت بھی ہے کہ اپنے بندوں کے فائدے کے لیے آئندہ بھی مزید ایسی چیزیں پیدا کر سکے جو اس کے لیے نفع رساں ہوں، یا موجود چیزوں کے چھپے ہوئے خواص ظاہر کر کے انہیں انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے. بس جب اس قدر مہربانی ہے انسانوں پر اس رب العالمین کی، تو کس قدر انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور شرک سے اپنے آپ کو کلیتاً پاک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ ذکر فرمایا کہ تمہارے فائدے اور نفع کے لیے میں نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں. جب بھی ان چیزوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کرو تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والی صرف میری ذات ہے، اور نہ صرف پیدا کرنے والی ہے بلکہ دنیا کی ہر چیز کا قائم رکھنا اور اس کا کنٹرول بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جب یہ سب کچھ اس بالا ہستی کے ہاتھ میں ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، اپنی رحمانیت سے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، اور پھر رحیمیت کے تحت جو محنت کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی پیدائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے خدا کے علاوہ اور کسی اور خدا کی طرف دیکھنا انتہائی بیوقوفی ہوگی. بس ایسا خدا ہی عبادت کے لائق خدا ہے جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور بے شمار دوسری صفات کا مالک ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں اس سامان کے ساتھ چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جاندار پھیلائے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ بدل بدل کر چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں.